سورہ آل عمران کی آخری آیات کی فضیلت، سورہ آل عمران کی آخری آیات کی برکات، ان آیات میں پوشیدہ پیغام، غور و فکر کی دعوت، سورہ آل عمران کی آخری آیات کا خاص وظیفہ۔ آج ہم ان 4 ٹاپک پر بات کریں گے کہ کیا واقعی یہ صورت ہماری زندگی کو بدلنے والا ہے؟ اگر بدلنے والا ہے تو اس میں وہ کون سے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جنہیں جان کر ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم ایک نہایت عظیم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے ایمان کو تازگی دے گا بلکہ ہمارے زندگی کے کئی مسائل کا حل بھی پیش کرے گا۔ یہ موضوع سورہ آل عمران کی آخری آیات کی فضیلت، برکات اور ان آیات میں پوشیدہ حکمت کی ہے۔ یہ وہ آیات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہو کر سب سے پہلے پڑھتے تھے۔ یہ آیات اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے اور ایک ایسی دعا پر مشتمل ہے جو ہمارے زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین کرام، ان آیات کی ایک ایک برکت اور فضیلت پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا سکیں۔ نمبر 1، سورہ آل عمران کی آخری آیات کی فضیلت۔ قرآن مجید کی ہر آیت روشنی اور ہدایت کا خزانہ ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہمیت دی ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات بھی انہی میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت جاگتے تو سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کی تلاوت کرنا ہمیں اللہ کی قربت میں لے جاتا ہے اور ہماری روحانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنے کا پیغام دیتی ہے، اور جو بندہ اللہ کی تخلیق پر تدبر کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ آیات ہمارے دل کو ایمان سے بھر دیتی ہے اور ہمیں اس فانی دنیا کی حقیقت سمجھاتی ہے۔ نمبر 2، سورہ آل عمران کی آخری آیات کی برکات۔ یہ آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ روحانی سکون اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آئیے ان کی چند برکات پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ان آیات کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے اور ان کو ایک ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ وہ ان آیات کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ نمبر 2، ذہنی سکون اور روحانی طاقت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیات دل کی بے چینی کو ختم کر دیتی ہے، خوف اور غم کو مٹا دیتی ہے اور اللہ پر کامل بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ان آیات کو پڑھنے سے انسان کو ایک روحانی طاقت ملتی ہے۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت کا ذریعہ۔ یہ آیات ہمیں ایک خاص دعا سکھاتی ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہ دعا جنت کی طلب اور جہنم سے نجات کی فریاد ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص ان آیات کے بعد دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ آیات اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کے بعد ایک بندے کی دعا پر مشتمل ہے، جس میں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو ان آیات کو پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، ہر مشکل کا حل ہے۔ یہ آیات ایسی دعا پر مشتمل ہے جو ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی، بیماری، قرض یا کسی اور مسئلے میں گرفتار ہے تو رات کے وقت یہ آیات پڑھے اور اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ آپ کی پریشانی، بیماری کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے قرضوں کو غیب سے پورا فرما دے گا۔ نمبر 3، ان آیات میں پوشیدہ پیغام، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے، غور و فکر کرنے اور اس کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ عقل والے ہیں وہ ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اسی لیے نیک عمل کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی اصل مقصد ہونا چاہیے۔ یہ وہ پیغام ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو۔ نمبر 4، سورہ آل عمران کی آخری آیات کا خاص عمل، خاص وظیفہ۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان آیات کی برکات چاہتے ہیں تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے
کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کریں۔ تلاوت ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قرآن یاد ہو، آپ حافظ ہو، قرآن کو اٹھا کر، قرآن کو دیکھ کر ان سے تلاوت کر لیں۔ تلاوت کے بعد دعا مانگے، خاص طور پر اپنے گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کی دعا کریں۔ اگر کوئی خاص حاجت ہو، خاص ضرورت ہو تو 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھ کر اللہ سے طلب کرے۔ یہ عمل رزق میں برکت، مشکلات کے حل اور ہر حاجت کی قبولیت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 5، کیا ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں؟ یہ آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، غور و فکر کریں اور دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ کیا ہم نے آج ان آیات کو تلاوت کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی قدرت پر غور کیا؟ کیا ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کی؟ اگر نہیں تو آئیے محترم ناظرین کرام، آج سے عہد کریں، آج سے یہ وعدہ کریں، آج سے یہ پرومس کریں کہ ہم ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں۔ اللہ ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے لیے رحمت اور برکتوں کا ذریعہ بنائے اور رمضان المبارک کی تیاری کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔